ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت بنی تو انگریزوں نے ہیڈ تریمو سے نہریں نکالیں اور ارد گرد کے اضلاع اور ارد گرد کے علاقہ جات کی یعنی وہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے انہوں نے جہاں تک وہ کھیتوں تک نہریں پہنچائیں وہاں تک ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے محکمہ انہار کے افسر مقرر کیے اور افسروں کے لیے انہوں نے وہاں پہ یہ ریسٹ ہاؤس قائم کیے تھے۔ مقامی زبان میں اس کو بنگلہ ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی جو دیگر گھر ہیں یہاں پہ ان کی نسبت یہ بہت اچھی ایک رہائش گاہ ہوتی تھی اور یہاں پہ پلاٹ ہوتے تھے، وہ باغیچے بنے ہوتے تھے اور افسر یہاں پہ ایک پروٹوکول کے ساتھ رہا کرتے تھے جو برطانیہ سے اور باہر سے آنے والے افسر ہوتے تھے۔ تو 1938 کے اندر ہیڈ تریمو کے قیام کے ساتھ ہی جب نہریں نکلیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ ریسٹ ہاؤس بنائے اور جہاں تک انگریزوں نے نہر کا پانی جو ہے نا وہ یعنی جاری کیا ہوا تھا وہاں تک ساتھ ساتھ نہر کے ساتھ ساتھ اور راجباہوں کے ساتھ ساتھ یہ بنگلے اور ریسٹ ہاؤس ان کے بنے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ان کی رہائش کے لیے عمارتیں بنا رکھی تھیں، کچن بنا رکھے تھے، اس کے علاوہ ان کا جو ہے نا وہ پانی کا کنواں ہوتا تھا جو پانی ان کو پہنچایا کرتا تھا۔ تو قیام پاکستان کے بعد، ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب وہ انگریز یہاں سے چلے گئے تو بعد میں یہ عمارت چونکہ پاکستان کے حصے میں آئی تو یہاں کے مسلمانوں نے اس میں رہائش رکھنا شروع کر دی اور مسلمانوں ہی نے رہنا شروع کر دیا۔ پہلے یہاں پہ گورے رہے، ہاں پہلے وہ انگریز، لیکن قیام پاکستان کے بعد 1947 کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں پہ جب ہندو بھی یہاں سے چلے گئے اور مسلمان یہاں پہ رہ رہے تھے تو مسلمانوں کی رہائشیں یہاں پہ ہونے لگیں اور اسی عمارت ہی کو مسلمانوں نے اپنی رہائش کے لیے استعمال کرنا شروع۔ لیکن بعد میں چونکہ پھر وہ زمینیں مسلمانوں کو ہندوستان میں جو زمینیں چھوڑ کر آئے تھے ان کے عوض یہاں پہ ان کو رقبے اور زمینیں الاٹ ہو گئی تھیں تو بعد میں مسلمانوں نے بھی اس بنگلے کو چھوڑ دیا اور اپنی الاٹ ہونے والی زمین پر قابض ہو گئے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو آپ کا بنگلہ ہے یا ریسٹ ہاؤس ہے یہ ایک شاندار اور پرشکو عمارت سے ایک خستہ حال اور ایک پرانی تاریخی عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ میں نے بعض جگہ پر آپ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے ایک قصبہ ہے پیر عبد الرحمن کی طرف، وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ اس طرح کا ایک سیم جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بالکل وہاں پہ وہ لائٹیں اور بالکل جو ہے نا جو لوگ وہاں کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے اور میری بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ وہ بنگلہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن یہ اپنی پرانی خستہ حالی کا شکار ہے۔ احترامی علی حسین بلوچ صاحب اس وقت میں موجود تھے اور انہوں نے جو تفصیلات بتائیں، اس کے علاوہ یہاں آپ کو جو بنگلہ ہے اس کا وزٹ بھی کروائیں گے۔ کیوں سر چلیں، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اچھا یہ اس کا پرانا حصہ ہے، یہ اندرونی حالت ہے اس کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کچی اینٹوں سے جو ہے نا وہ جگہ چھوڑ کر اس کی لپائی بھی کی ہوئی تھی اور درمیان میں اس کو جو ہے نا انہوں نے پختہ اینٹوں کے ساتھ تعمیر کیا ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس کی جو نیچے والی تہ ہے یہاں پہ ان کا ایک دفتری نظام ہوتا تھا۔ ہاں یہ بلڈنگ کی صورت میں موجود تھا نا، یہ 2 منزلہ ایک ریسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ ان کے جو باہر سے افسران آتے تھے ان کو بٹھانے کے لیے انہوں نے دفتر، اصل میں یہ ریسٹ ہاؤس تھا لیکن انہوں نے دفتر کی شکل بھی دے رکھی ہوتی تھی۔ یہ نیچے طے خانہ ہوتا تھا، یہ درمیان میں ان کی جو ہے نا یہاں پہ رہائش بھی ہوتی تھی اور دفتری نظام بھی ہوتا تھا، اوپر اس کے سیکورٹی گارڈ مقرر ہوتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ اب گرتا ہوا اس کے یہ باقیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والی بلڈنگ نیچے گری۔ یہ 2 منزلہ یہ ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا۔ نیچے والی تہہ میں یہاں پہ ان کا دفتری نظام بھی ہوتا تھا اور رہائش بھی ان کی نیچے والے ہی کمرے میں ہوتی تھی۔ بہت سارے کمرے بہت زیادہ تعداد میں بنائے گئے تھے۔ اوپر ان کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے یا ان کی رہائش گاہیں ہوتی تھیں جو اوپر سے اس پورے بنگلے کی حفاظت تحفظ کیا کرتے تھے۔ کافی سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا کہ یہ جو بنگلہ ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا تھا۔ بس اس جو کھنڈر نما یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کو بس بنگلے کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا یہ جو بنگلہ ہے یہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں بنایا گیا۔ بالکل، یہ آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انگریزوں نے نہری نظام کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے نہر جس طرف رخ جس نہر کا ہوتا تھا اس طرف وہ ساتھ ساتھ اپنے افسران مقرر کیے کرتے تھے جو نہر کے ارد گرد کے درختوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، پانی کا تحفظ کرتے تھے کہ کوئی اس کو جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے اس کو استعمال تو نہیں کر رہا، یا جو اس رستے پر جو ہے نا وہ انہوں نے باقی چیزیں اور باقی اپنے سارے وہ ہتھیار یا اوزار وغیرہ انہوں نے وہاں پہ تحفظ کے لیے مقرر کر رکھے ہوتے تھے۔
کی حفاظت کے لیے یہاں پہ افسران مقرر ہوتے تھے جو دن بھر نہروں کو اور اس کے ارد گرد کے درختوں کو اور اس کے رستوں کا تحفظ کیا کرتے تھے سارا کچھ. تو وہ رات کو آپ کر یہاں پر وہ یعنی رہائش رکھا کرتے تھے. یہ جو سیڑھی ہے جو اس کی اوپر والی عمارت کی طرف جانے کے لیے ذریعہ ہوتا تھا, اس کو میں نے اپنی زندگی میں اصلی حالت میں دیکھا ہے. اس کے باہر دیوار ہوتی تھی اور بڑا ایک پروٹوکول, اس پر وہ شیشے, اور اس کی اصل جو ہے نا وہ ایک خوبصورت اور ایک دلکش سیڑھی ہوتی تھی. اور لیکن منزل پہ جانے کے لیے انہوں نے سیڑھی بالکل, ہاں یہ سیڑھی تھی جو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ اینٹیں گر چکی ہیں اور آس پڑوس کے لوگ آہستہ آہستہ کر کے یہاں سے اینٹیں, آپ یہاں پہ اگر کیمرہ مین زوم کر کے دکھا سکے تو یہ اینٹیں دوسری آج کل کے دور کی اینٹوں کی نسبت بڑی مضبوط اور موٹی اینٹیں ہیں, لیکن چونکہ ان کو بڑی مضبوط اور موٹی اور اس طرح کی جاندار اینٹیں مل رہی ہیں تو یہ بٹوں سے یا کمرے تیار کرنے کے لیے ارد گرد کی جو ہے نا وہ قیمتاً اینٹیں خریدنے کی بجائے یہاں سے لوگ اپنے استعمال میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو بنگلہ ہے یہ کتنے رقبے کے اندر گھرا ہوا ہے؟ یہ اس وقت تو 4-5 ایکڑ تھے اس کے, صرف رہائش کا جو یہاں پہ معاملات ہوتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ارد گرد کے رقبے جو ہیں نا وہ تقسیم کے بعد مسلمانوں کو الاٹ ہو گئے اور وہ بکتے بکاتے اب تک وہ جو ہے نا لوگوں میں تقسیم بھی ہو چکے ہیں. وہ اب یہاں پہ کاشتکاری میں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. صرف یہ میرے خیال میں 1-آدھا ایکڑ بچ گیا ہے جس میں یہ مرکزی عمارت ہے, اور آپ کو چند سالوں بعد یہ عمارت بھی میرے خیال میں نہ دیکھنے کو ملے. آپ جو باقیات دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی باقیات ہیں. یہاں پہ یہ عبادت گاہ ہوتی تھی, ہندوستان کے انڈر تھی. 1947 سے پہلے پورے ہندوستان کے اختیار میں اور انگریزوں کے اختیار میں تھی یہ چیزیں اور رقبے. تو انہوں نے اپنے اپنے اختیار کے مطابق یہاں پہ سرکاری طور پر یہ رقبے یہ ریسٹ ہاؤس تیار کیے اور بنگلے تیار کیے. اس کے بعد یہ رقبہ سارا پاکستان کا جب پاکستان کی حکومت کے انڈر آ گیا تو جو زرخیز اور کاشتکاری والے رقبے تھے وہ لوگوں کے اگلی نسلوں تک پہنچا دیے گئے, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کا رقبہ تھا وہ اسی کی جگہ پر پڑا ہوگا, اور یہ بھی پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان ہی کے انڈر میں. میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں آپ تک کچھ ایسا کنٹینٹ پہنچاؤں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. سیم ایسے جیسے یہ آپ کو بنگلہ دکھایا ہے, آپ نے بس بنگلہ ہی سنا ہوا تھا, آگے آپ کو نہیں پتا تھا کہ بنگلہ کس لیے بنا ہوا تھا, اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کی کیا تاریخ ہے. سیم اسی طرح یہاں پہ ایک پانی کے لیے یہ کنواں بنایا گیا تھا. یہ یہاں پہ جو محکمہ انہار کے افسر تھے ان کے لیے جو پانی کی وہ استعمال کے لیے پانی جو تھا اس وقت نلکے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو کنوؤں کا نظام ہوتا تھا. کنوؤں سے پانی نکالتے تھے اور پانی استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ کنواں بھی اسی دور میں اس بنگلے کے ساتھ ہی کھودا گیا, اور یہاں پہ انگریز جو رہائش رکھے ہوئے تھے وہ پانی یہاں سے استعمال کیا کرتے تھے. جب تک ان کی رہائش رہی اس وقت تک یہ پانی جو ہے نا استعمال ہوتا رہا, لیکن اس کے بعد بنگلے کے ساتھ یہ کنواں بھی خستہ حالی کا شکار ہو گیا. اس کنویں کی گہرائی بڑی ہے. ہم جب بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے تو سنتے تھے کہ اس کنویں کی طرف نہیں جانا جی, یہاں پہ قرآن تیر رہے ہیں مسلمانوں کے, اور یہ وہ تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ سننے کو ملتی تھیں. وہ ساری کہانیاں صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہم اس کنویں کے قریب نہ جائیں اور یہاں سے یہاں گر نہ جائیں, تو وہ ڈرانے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تحفظ نہیں لگایا گیا, کوئی گرل وغیرہ. یہاں پہ آس پڑوس کے لوگوں کے بچے جو ہیں نا وہ کھیلنے آتے ہیں تو یہاں پہ گرنے کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اس کے باہر گرل لگا دی جائے. یا تو وہ حکومت پاکستان کر سکتی ہے یا تو یہاں کے مقامی لوگ مل جل کر سکتے ہیں, کیونکہ تحفظ ان کے اپنے بچوں کا ہونا ہے. تو وہ اگر بچے گریں گے تو اس میں سے نقصان اٹھا سکتے ہیں, وہ اپنی نسلوں کا نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو اس کا تحفظ میرے خیال میں ضروری ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں HBS پوائنٹ. اللہ حافظ.